يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. درود پڑھ دیجئے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعزائے گرامی قدر، ابتدائی حصے میں فقہ مسائل بیان دی جاتے ہیں، اس لیے آج بھی چند ایک فقہ مسائل روز سے متعلق ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک مسئلہ جو الحمدللہ کئی عرصے سے پوچھا جا رہا ہے اور چونکہ اس کے اندر ذرا سے اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہت سمپل سا اور آسان سا مسئلہ ہے، انشاءاللہ بچے تک پہنچ جائے گا. وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک نکلنا تو جائز ہے، کیا بلغم نکلنے کی بھی اجازت ہے یا نہیں؟ اور کبھی کبھار ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے تھوکنا بلغم کو، گھر میں موجود ہے، آفس میں موجود ہے، یا ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہے کہ وہاں پر تھوکنا پاسبل نہیں ہے، تو کیا نگلنے کی اجازت ہے روزے کی حالت میں؟ تو اس سلسلے میں ویسے مراجع میں مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، لیکن جنہوں نے منع کیا ہے کہ بلغم کو روزے کی حالت میں نہیں نگلا جا سکتا، وہ بھی احتیاط واجب کے ساتھ منع کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے احتیاط واجب لگائی ہے، اس لیے ہم فلالت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور آیت اللہ سستانی جو ان کی تقلید کرتے ہیں وہ ان کے مسئلے پر عمل کریں، اور جو تقلید نہیں بھی کرتے ہیں وہ احتیاط واجب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آیت اللہ سستانی کے اس مسئلے پر عمل کر سکتے ہیں کہ ان کے مطابق بلغم کو نگلنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں. جس طریقے سے تھوک نگلنا جائز ہے روزانہ، ہر وقت کسی بھی لمحے انسان تھوک اپنا نگل سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر بلغم بھی نگلنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ویسے اگر انسان اس کو اسپٹ آؤٹ کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. درود پڑھ دیجئے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اسی سے متصل ایک اور مشکل، تھوڑا سا علمی طور پر مشکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ویسے تو تھوک نکلنا جائز ہے،
لیکن یہ بسا اوقات اس وقت جب بچوں کے ساتھ انسان کھیل رہا ہوتا ہے تو بہت مشکل پیش آتی ہے. وہ یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہم نے اپنے دہن میں رکھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا کوئی ٹوائز ہے، کوئی کھلونا ہے، یا اسی طریقے سے بچے نے اپنے دہن میں رکھی ہے، اپنے منہ میں رکھی، اور پھر ہم اس کی منہ والی چیز اپنے منہ میں رکھتے ہیں یا اپنے ہی منہ والی چیز اپنے منہ میں رکھتے ہیں، تو اب یہ چیز جو باہر جا چکی ہے، یہ تھوک اب جو باہر جا چکا ہے، کیا اسے دوبارہ ہم اپنے منہ میں رکھ کے نگل سکتے ہیں یا نہیں نگل سکتے؟ تو علمی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو چیز باہر جا چکی ہے اب اسے اب نگلنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہاں پر آیت اللہ ثانی بیان فرماتے ہیں کہ مسئلہ اصل میں عرفی مسئلہ ہے، یعنی عام عرفی مسئلے کے اندر جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ائمہ اکرام اسلام کے ساتھ لوگ آ کر سوالات کرتے ہوں گے تو اس میں اتنی زیادہ سائنٹیفکلی کام نہیں کیا جاتا. اور میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اور بات عرض کروں کہ مثال کے طور پر ایک کپڑا ایسا ہے کہ جو نجس ہو گیا خون کے ذریعے یا کسی بھی رنگین نجاست کے ذریعے وہ کپڑا نجس ہو گیا. مراجعین فرماتے ہیں کہ اگر نجاست دور ہو گئی ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جو نجاست تھی وہ نکل چکی ہے، صرف اس کا کلر باقی رہ گیا، تو وہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے. کپڑا پاک ہے صرف اگر کلر باقی رہ گیا. جبکہ شاید سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو کہیں گے کہ نہیں، یہ کلر کہاں سے آیا، کلر تو اسی کا ہی تھا، اسی خون کا تو کلر ہے جو باقی رہ گیا. لیکن یہاں پر مراجع فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ سائنٹیفکلی نہیں دیکھنا چیزوں کو، ایک ایک پارٹیکل کو دیکھا جائے کہ پارٹیکل ہٹا ہے یا نہیں ہٹا، یہ اندر پھنس تو نہیں گیا ہے، اتنی دقت نہیں ہے. چونکہ اس زمانے میں ایک عرفی انداز میں مسائل بیان کیے جاتے تھے کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے اسے دھو لو کہ یقین ہو جائے کہ وہ چیز نکل گئی ہے، پھر اگر کوئی رنگ بھی باقی رہ گیا ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا، وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ اور مسائل کے اندر بھی عرف کو دیکھا جاتا ہے. تو اگر باہر کی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہم نے اپنے دہن کے اندر رکھی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو باہر کی چیز ہے اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی ذرات موجود ہوں گے، ڈسٹ موجود ہوگی، گرد و غبار موجود ہو گیا، وہ ہمارے دہن میں اتر گیا اور وہ ہوتے ہوئے ہمارے حلق میں چلا گیا، ہمارا روزہ باطل ہو گیا. اتنا مشکل و پیچیدہ مسئلہ نہیں. اگر کوئی چیز باہر سے اندر منہ میں آئی ہے لیکن اس طرح سے منہ کی فضا میں گھل مل گئی ہے، اسے کوئی تشخیص نہیں دے سکتا کہ یہ باہر کی چیز ہے یا اندر کی چیز ہے، تو کہا کہ پھر اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اتنی واضح چیز باہر کی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک ذرہ باقاعدہ موجود ہے جو ہمارے منہ میں آ گیا، اب یہ چیز تو اسپلٹ آؤٹ کرنی پڑے گی، باہر پھینکنی پڑے گی، ورنہ تو یہ کہا جائے گا کہ باقاعدہ ایک ذرہ آپ کے حلق میں گیا ہے، تو وہ اور چیز ہے. لیکن اگر ہلکی پھلکی سی گرد و غبار ہے یا ہم نے کوئی ٹوائے اپنے منہ کے اندر رکھا پھر اسے باہر نکالا بچے کو خوش کرنے کے لیے، پھر دوبارہ اپنے منہ میں لے لیا، تو اگر منہ میں لینے سے وہ تاریخ ختم ہو جاتی ہے اور تشخیص نہیں دی جاتی، اسی کے اندر گل مل جاتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ہاں باقاعدہ اگر ایک اچھے خاصی مقدار کے اندر انسان وہ چیز نگل لے بات الگ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جو عرف کے اندر جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اگر وہ چیز انسان نے نگل لی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا اگر وہ دہن کے طریق کے اندر، دہن کے تھوک کے اندر گل مل کر ختم ہو جاتی ہے. درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ خاص طور پر خواتین کے لیے مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے جب وہ افطار بنا رہی ہوں اور کھانے میں نمک چیک کرنا ہو، تو زبان پر رکھنے سے نمک چیک تو ہو جاتا ہے لیکن زبان پھسلتی ایسی ہے کہ کھانا حلق تک پہنچنے کا خطرہ ہے. تو کیا اس طرح سے غذا کو چیک کیا جا سکتا ہے؟ مراجع فرماتے ہیں کہ اصل میں جو باؤنڈری اور آخری جو حد ہے وہ یہ ہے کہ حلق کے اندر نہ جائے. اس لیے اگر زبان کے اوپر ٹچ کیا گیا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے زبان پر رکھا تو یقیناً وہ حلق میں بھی اتر جائے گا، تو پھر رکھنا جائز ہے. اور اگر بے احتیاطی کرتے ہوئے انسان نے کام کیا کہ نہیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں، ہم جو ہے وہ چک کے دیکھتے ہیں جبکہ معلوم تھا کہ جا سکتا ہے اندر، اور پھر چلا بھی جائے تو قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا، کہ جب معلوم تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے پھر بھی انسان نے کام کیا. لیکن اس کے برعکس کسی کو معلوم ہو کہ نہیں اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کبھی بھی میرے حلق اس طرح سے اترا نہیں ہے، جس طرح سے لوگ کلی بھی کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں
ذرات حلق کے اندر نہیں اترتے، یا کبھی کبھار غذا چبا کے دی جاتی ہے بچے کو، گوشت چبا کر دیا جاتا ہے بچے کو، تو اتنی پریکٹس ہو گئی ہے ماں کی، یہ کام کرتی ہے اور کبھی بھی حلق کے اندر نہیں اترتا۔ اگر ایسی خاتون نے اور ایسے شخص نے یہ کام کیا ہے کہ جس کو یقین تھا کہ حلق میں نہیں اترے گا، اور جب کام کیا تو اتر گیا، تو فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کو یقین تھا کہ نہیں اترے گا، غلطی سے اتر گیا ہے، تو نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ اصل میں یہ ہمارے یقین کے اوپر ہے، یہ ہمارے احتمال اور ڈر و خوف کے اوپر ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز میں کروں گا تو حلق تک پہنچے گی تو نہیں کریں، اگر یہ معلوم ہے کہ یہ کرنے سے حلق تک غذا نہیں پہنچے گی، کوئی ذرات نہیں پہنچے گی تو کر لیں، اور اگر غلطی سے ہو جائے تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، نہ قضا ہے نہ کفارہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں جاری ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بڑی خوبصورت آیت ہے کہ جب اہل تقوی اور متقین پھنس جاتے ہیں شیطان کے نردے میں۔ شیطان دکھائی دینے والی مخلوق کا نام نہیں ہے، البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان انسانوں کی صورت میں بھی آتے ہیں اور جنات کی صورت میں بھی آتے ہیں، یعنی کچھ اتنے زیادہ شیطانی راستے کی طرف جا چکے ہیں کہ قرآن نے خود انہیں شیطان سے تعبیر کیا ہے، اور کبھی کبھار جنات کی اور خیالات کی صورت میں یہ شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان تمہیں گھیر لے، توقع کرو، تو اس وقت اٹینشن کر لو، یاد دہانی کرو کہ یہاں پر حکم پروردگار کیا ہے، کہیں میں شیطان کے راستے کی طرف نہ چلا جاؤں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اگر تم نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگر تم وہاں تھوڑا سا رک کر اسٹاپ کر کے سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، خدا تمہیں بابصیرت بنا دے۔ یہ بہت حوصلہ دینے والی آیت۔ ایک اصفہان میں مسجد ہے، مسجد سید کے نام سے، ویسے تو یہ جن کے نام پر مسجد بنائی گئی ہے ان کا نام ظاہر سی بات ہے سید نہیں تھا، سید محمد باقر شفتی ان کا نام تھا، اور انہوں نے مسجد بنائی، جبکہ یہ حقیقت میں بہت غریب، بہت نادار شخص تھا۔ تو کیسے مسجد بنائی؟ کہتے ہیں کہ جب یہ نجف میں طالب علم تھے اور پڑھ رہے تھے تو اتنی غربت تھی کہ جس طرح سے ہم نے چند ہفتوں پہلے یا جو ہماری 15 شعبان کی گفتگو تھی اس کے اندر یہ بات آئی تھی، یا کچھ دن پہلے یہ بات آئی تھی کہ حتیٰ لوگ خربوزوں کے اور تربوز کے چھلکوں کو ابال کر کھانا اور پینا کیا کرتے تھے، ایسی نجف کے اندر حالت تھی، اور علماء کرام پڑھنے کے لیے جاتے تھے، طالب علم وہاں پر زندگی گزارے تھے، اور آج بھی حالات میں بہت اچھے نہیں ہیں، وہی کچے مکانات ہیں، وہی سوکھی غذا ہے کہ جو کھا کر وہ ماشاءاللہ سے دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور تبلیغ دین بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے نوجوان دوستوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ جن میں واقعا جذبہ ہو اور حوصلہ ہو اور برداشت ہو وہ اس فیلڈ کی طرف آ سکتا ہے، ہر ایک کا کام نہیں کہ اس فیلڈ میں قدم رکھے، مشکلات بہت ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بہت سادہ زندگی، اور اس طرح کی بہت عرصے تک فاقے گزرے تھے کہ جس میں ہم نے گوشت نہیں کھایا، جس میں ہم نے اچھی سبزیاں نہیں کھائی تھی، دالیں نہیں کھائی تھی، کہ ایک مرتبہ ایک مرجع کی طرف سے مجھے کچھ پیسے ملے، اور طالب علموں کی مدد ہوتی ہے مختلف انداز سے، کہا کہ مرجع کی طرف سے مجھے کچھ پیسے ملے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے میں کسی کو کہیں اور خرچ کر دوں، گوشت خرید کر آؤں، اتنی میں نے سبزیاں کھا لی، یا اتنے میں نے وہ سوکھے غذائیں کھا لی ہیں کہ بدن پر گوشت باقی نہیں رہا۔ کہا کہ میں کچھ گوشت خرید کر جب لے کر آیا اور گیا میں حرم امیر المومنین کے راستے کی طرف، تو رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، میں جب گزر رہا تھا رات کے وقت تو میں نے دیکھا کہ ایک کتیا ہے، معاف کیجیے گا اس بات کو میں سمجھانے کے لیے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں کیونکہ بات ہمارے بچوں تک نہیں منتقل ہو سکے گی، ایک مادہ جانور، قلب مؤنث مادہ جانور موجود، اور اتنی وہ نڈھال ہو چکی ہے اور اتنی کمزور اور نحیف ہو چکی ہے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے، لیکن بچے اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور اس جانور کی کیفیت یہ ہے کہ آنکھیں بند ہے، گویا مرنے کے قریب، اور نہ جانے اس کی کیفیت کیوں ہو گئی کہ چلنے کے قابل نہیں، مرنے کے بالکل قریب ہے، آنکھیں بند ہیں، شاید مجھے محسوس ہوا کہ بھوک کی وجہ سے ایسی کیفیت ہو گئی،
تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں یقیناً بھوکا تھا لیکن میرے پاس ابھی گوشت موجود ہے اور اتنی طاقت ہے کہ اگر میں نے خود گوشت استعمال نہیں کیا تو میری جان بچ جائے گی، لیکن اگر میں نے اس کو گوشت نہیں دیا تو شاید یہ مر جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنا گوشت اس مادہ جانور کی طرف پھینکا، ایک ٹکڑا پھینکا کہ معلوم کہ یہ واقعی کھا بھی رہی نہیں کھا رہی، تو فوراً سے اس کتیا نے اپنا منہ اس گوشت کی طرف آگے بڑھایا اور گوشت چبانا شروع کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ ہاں یہ بھوکی ہے، سارا گوشت میں نے اپنا اس جانور کی طرف، اور جب میں نے دیکھ لیا کہ پورا جانور اس گوشت کو پورا جانور نے ختم کر دیا، تو اب اس کے بعد جو طاقت آئی اور انرجی آئی، اس کے بعد آنکھیں کھولی اور گویا میرا شکریہ ادا کر رہی کہ خدا تیرے اوپر کرم کرے کہ تو نے میری اس طریقے سے جان بچا لی اور میرے بچوں کی جان بچا لی۔ وہ بے زبان جانور اس طرح سے دعا دیتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین میں گیا جو ہمیشہ کی زیارت پڑھتا تھا، وہ میں نے زیارت پڑھی، لیکن مجھے اس کے بعد محسوس ہوا کہ یہ جو میں نے اللہ کی خاطر اتنا سا معمولی سا بظاہر عمل ہے، لیکن اپنے نفس کو بڑا مارنا پڑتا ہے بعض عمل کے لیے، اور واقعی اسی عمل پر پروردگار اجر و ثواب دیتا ہے جس میں نفس خوشی ہونے والی۔ ورنہ ہم روزانہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک عادت کے اندر آ گئی یہ بات، روزانہ روزے رکھ رہے ہیں، ایک عادت کے اندر یہ بات آ گئی، یا کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو ہر جمعے کے دن صدقہ لیتے ہیں، ایک عادت کے اندر بات آ گئی، لیکن بطور خاص کسی کو ہم دیکھیں کہ واقعی وہ سائل ہے، محتاج ہے اور حقیقت میں ضرورت مند ہے، اس وقت اپنے نفس کو مار کر دینا وہ اور ہوتا ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ انسان رات پر جاگا ہوا ہے، ابھی فجر کے وقت میں سو سکتا ہوں، اگر سو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اس وقت اپنے نفس کو مار کر تھوڑا سا بیدار ہے کہ اول وقت میں فجر پڑھ کے سنا، اس کی بات اور ہوتی ہے۔ تو جو نفس کے اوپر قدم رکھ کر عبادت کی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ کہا میں نے اپنے شوق کو، اپنے پسند کو مار کر، اپنے نفس کو مار کر اس کی جان بچائی تھی، اس کا صلہ مجھے پروردگار نے یہ دیا کہ میں جو اتنا فقیر، محتاج اور نادار تھا، ایسا رخ دنیا اور آخرت کا میرے اوپر آیا کہ ہر طرف سے دنیا کی بارشیں میرے لیے آئی، کہاں سے مجھے مال نہیں ملا، کہاں سے مجھے پیسہ نہیں ملا، اور کہاں میں ہاتھ نہیں رکھتا تھا اور وہاں سے مجھے انعامات نہیں ملتے تھے، کہ اتنا میرے پاس دولت آئی، اتنی دولت آئی کہ جب میں دوبارہ اصفہان پہنچا ہوں تو اصفہان کے جتنے فقیر تھے ہر ایک کے لیے میرا دسترخوان کھلا رہتا تھا، سارے فقیر آتے تھے، سب کھاتے تھے، سیر ہو کر جاتے تھے اور کھانا بچ جاتا تھا۔ اتنی دنیا نے میری طرف روک کیا اور کہا اس کے باوجود میں دنیا کی طرف نہیں گیا، دنیا کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کھلے رہتے، لوگ آئیں اور یہ دنیا لے کر جائیں۔ اور اسی طریقے سے آخرت کے دروازے کے لیے کس طرح سے کھلا، دینی معاملات کس طرح سے ان کے لیے روشن ہوئے۔ واقعی علماء کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو دینی خدمات کی اور جو کتابیں لکھی ہیں واقعی مجتہد مسلم بن گئے، دینی اعتبار سے بھی مقام حاصل کیا، دنیاوی اعتبار سے بھی پروردگار کے دروازے کھولے، اور پھر یہ جو دروازے کھلے تھے دنیاوی اعتبار سے بھی، انہوں نے مسجدیں بنوائی، مدرسے تعمیر کروائے، شاگردوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے آسانیاں فراہم کی، اور ایک دن معین کیا تھا بطور خاص اصفہان کے اندر کا اعلان کے ساتھ کہ اس دن جو فقیر آئے گا اس کو اتنا دیا جائے گا کہ اس کی فقیری ختم ہو جائے گی، اور بے تحاشا غریب اور فقیر آئے اور واقعی جتنا انہوں نے چاہا وہ سب لے کر گئے، کہ ان کی اس بخشش اور ان کے اس انفاق کی وجہ سے اصفہان میں فقیر ختم ہو گئے۔ لیکن پروردگار نے ان کے اوپر جو نعمتوں کا دروازہ کھولا تھا وہ بند نہیں کیا، مسلسل نعمتیں آتی ہیں۔ اور یہ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ سیرت کو، اس لیے آج ہمیں معلوم ہے کہ ان کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ابھی میں نے دے دیا تو پھر دوبارہ مجھے ملنے والا ہے نہیں ملنے والا، بغیر بے خوف ہو کر کہ اگر میں نے دے بھی دیا ہے تو کیا ہے، پہلے بھی میں غربت کے ساتھ زندگی گزارا تھا، خدا کا دیا ہوا تھا، بھی خدا کے دیے ہوئے کے ساتھ زندگی گزارا، اس طرح سے دی۔ اور اس زمانے میں جو قاجاریوں کی حکومت تھی تو خود قاجاری ہر جگہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، لیکن جب تک یہ زندہ تھے اصفہان میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، اتنے مسعودات۔ کیوں یہ ان کو پروردگار نے توفیقات دی؟ کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے نفس کو مارا ہے، اور یہ ایک مرتبہ کی بات ہم تک پہنچی ہے، خدا جانے کتنی مرتبہ یہ کام انہوں نے کیا تھا۔ اور حقیقت عبادت یہی ہے
ہم عبادت کو محدود کر لیتے ہیں بہت چیزوں کے اندر کہ جب تک اس کا یونیفارم نہیں آئے گا اس وقت تک ہم عبادت میں نہیں آئیں گے. عبادت اس چیز کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, تمہیں پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے سوائے عبادت کے لیے. اگر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر سکتا ہے. اگر ہم چاہیں تو زندگی کے ایک ایک لمحے کو عبادت میں گزار سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو عبادت ہوگی, جب روزے کا سیزن آئے گا تو عبادت ہوگی, جب حج کا موقع آئے گا تب عبادت ہوگی. ایک ایک لمحہ عبادت میں گزر سکتا ہے. وہ کیسے؟ جب انسان کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں جو کروں گا وہ پروردگار کے حکم کے مطابق, پروردگار کی مرضی کے مطابق کروں گا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ عادت سے ہٹ کر انسان کو کام کرنا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے روزانہ مسجد میں جایا کرتے تھے. بڑی تعداد ہے, بڑے بڑے صحابہ کرام جو انتظار کر رہے ہیں, خود اہل بیت کرام پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک عجیب واقعہ ایک دن پیش آیا. لیکن جس آدمی کے روٹین میں آ جائے عبادتیں اور عادت بن جائے تو ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, کہتا نہیں میری جو عادت ہے اسی کے مطابق مجھے چلنا. پیغمبر اکرم ہر روز اور نماز کے وقت جاتے تھے نماز پڑھانے کے لیے, جماعت پڑھانے کے لیے. لیکن ایک دن یہ اتفاق ہوا کہ جب اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے تو کچھ بچے کھیل رہے اور نماز کا وقت ہونے والا تھا. بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہو جائیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ معاف کیجئے گا, بہرحال میں خود بھی اس کے اندر شریک ہوں کہ اگر ہم نے یہ یونیفارم پہنا ہوا ہو اور بچے ہم سے کہیں کہ آ جائیے, پہلے تو بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر اتنی محبت ہمارے لیے پیدا ہو چکی ہو کہ بچے ہمیں یہ کہیں, اور اگر ہو بھی چکی ہو اور وہ یہ کہیں اس کے بعد ہم رک بھی جائیں. پیغمبر اکرم افضل البشر سید الانبیاء امام الانبیاء بچوں کے کہنے کی وجہ سے اور بچوں کے لاڈ اٹھانے کی وجہ سے اپنی نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے ادا کرتے ہیں, بچوں کے پاس چلے گئے, بچوں کی طرف چلے گئے. اچھا, نماز کا وقت ابھی ہوا نہیں تھا, کچھ دیر میں کچھ لمحوں کے اندر ہونے والا تھا. بچوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کے لیے, پیغمبر راضی ہو گئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اب کچھ کھیل تو کھیل رہے ہیں. ان میں سے کچھ بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اسی طریقے سے کندھے پر اٹھائیے جس طریقے سے آپ اپنے نواسوں کو اٹھاتے ہیں, جس طرح سے امام حسن امام حسین کو اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہمیں بھی اٹھائیے. اب رسول اللہ نے روایت ہی کہتی ہے, خود روایت دیکھنے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض بچوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور انہیں پھرانا شروع کیا. اتنے میں آذان کا وقت ہوا اور جناب بلال آئے پیغمبر کو لینے کے لیے. کہا یا رسول اللہ وقت اذان ہو چکا ہے, آپ کے لوگ منتظر ہیں, آپ تشریف لائیں مسجد میں تاکہ نماز جماعت قائم ہو سکے. اب پیغمبر کے لیے مشکل ہے, یہاں سے کہیں بچوں ابھی نماز کا وقت ہے میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, تو بچے بزن ہو جائیں گے نماز سے. کاش اس جملے تک آپ پہنچ پائیں. بچوں کو تو نہیں معلوم, بچوں کی دنیا تو اور دنیا ہوتی ہے. اگر ان کو کہا جائے کہ مجھے مسجد جانا ہے, مجھے نماز کے لیے جانا ہے, تو بچے یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب نماز ہمارے دشمن ہے. نعوذ باللہ. ہم تو پیار محبت کے ساتھ کھیل رہے تھے, پیغمبر ہمارے ساتھ تھے, نماز کی وجہ سے پیغمبر کو جانا پڑ گیا اور ہمارا کھیل متاثر ہو گیا. اس لیے پیغمبر نماز کی دشمنی بھی قائم نہیں کرنا چاہتے, اسلام سے بزن بھی نہیں کرنا چاہتے. اب کیا کرے پیغمبر؟ پیغمبر نے بڑا خوبصورت کام کیا. کہا بلال جلدی سے میرے گھر پر جاؤ اور جو کچھ گھر کے اندر موجود ہے وہ لے کر آ جاؤ. جناب بلال گھر سے لے کر آئے, کچھ اخروٹ پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے. کہا یہ اخروٹ آپ کے گھر سے ملے ہیں, یہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے. پیغمبر نے فرمایا بچوں سے مخاطب ہو, کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں تمہارے لیے سواری بنا ہوں, اپنی سواری کو کتنے اخروٹ کے عوض بیچو گے؟ کتنے اخروٹ لوگے اور اپنی سواری کو بیچ دو گے؟ بچوں نے کہنا شروع کیا, 1 اخروٹ, 2 اخروٹ, 3 اخروٹ. اور پیغمبر بچوں کو اخروٹ دینے لگے اور اپنے آپ کو آزاد کرنے لگے بچوں سے تاکہ نماز کے لیے جا سکے. بچے بڑے خوشی خوشی وہ اخروٹ لے کر خداحافظی کہنے لگے اور پیغمبر کو کہنے لگے کہ آپ جائیے نماز پڑھائیے اور ہم نے اپنی سواری بیچ دی ہے, اخروٹ رکھیے بس. اس وقت پیغمبر اکرم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, وہ میرا بھائی یوسف تھا جو مصر کے بازار میں چند کوڑیوں کے عوض فروخت ہو گیا, اور آج میں محمد مصطفیٰ ہوں جو اخروٹ کے عوض بیچا گیا. اور یہ کہنے کے بعد مسجد
اگر انسان کے روٹین میں عبادتیں آ جاتی ہیں تو کبھی بچوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. روٹین میں اگر عبادت آ جاتی ہے تو گھر والوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. روٹین کا اگر حصہ بن جائے تو توجہ نہیں ہوتی. انسان کو عبادت اس نیت کے ساتھ انجام دینی ہے کہ یہ بندگی کا نام ہے, حکم خدا پر سرنڈر ہو جانے کا نام ہے. یہ میرے شوق کا اور میری عادت کا نام نہیں ہے. اگر عادت والی عبادت ہوگی تو وہ شیطان کی عبادت ہے. جملہ بڑا سخت ہے لیکن یہاں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو عادت والی عبادت ہوتی ہے, جس میں صرف شکل عبادت نظر آ رہی ہوتی ہے, جس میں سر تو جھک رہا ہے سجدے کی طرف لیکن دل نہیں جھک رہا خدا کی طرف, جس میں ہمارے اعضاء و جوارح تو جھک رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف لیکن دل مائل نہیں ہو رہا خدا کی طرف, ایسی بات کی کوئی قیمت نہیں. 6000 سال کی عبادت تو مولا متقیان نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی, اور یہ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ شیطان نے جو 6000 سال کی عبادتیں کی تھی, خدا جانتا ہے کہ وہ آسمان کے ہزاروں سال تھے یا زمین کے ہزاروں سال تھے. یعنی اشارہ دیا ہے کہ شاید وہ آسمان کے ہزاروں سال ہوں, جس کے بارے میں روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن وہاں کا ہمارے یہاں کے 10,000 سال کے برابر ہے. کہ وہ کتنے سالوں کی عبادتیں تھی وہ خدا جانتا ہے. لیکن ان ساری عبادت کا خلاصہ یہ نکلا کہ پروردگار نے آخر میں اسے رجیم بنا کر اپنے دربار سے نکالا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم تو خدا کے سامنے جھک رہا تھا لیکن روح عبادت اس کے اندر موجود نہیں تھی, دل کبھی بھی خدا کے سامنے نہیں تھا. یہ خضوع و خشوع جو ہمیں قائم کرنا ہے وہ خدا کے سامنے قائم کرنا ہے, ورنہ یہ مصلی, یہ سجدگاہ, یہ سارا قالین, یہ موقع, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک دل پروردگار کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے. یہ اہم ترین نقطہ ہے عبادت کے لیے. بسا اوقات ہمارے نوجوان دوست احباب, اور یہ بہت ساری چیزیں ہمارے ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پورا ختم قرآن کرنا ہے ماہ رمضان میں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ختم قرآن کے دوران ماں باپ نے آواز دے دی کہ بیٹا فلاں کام کرو, تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ اما جان میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کھڑے رہ کر اطاعت کی جائے اور والدین کے حکم کی فرما برداری کی جائے. یہاں پر حکم پروردگاری آیا تھا کہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرو. اچھا یہ بھی عجیب ترجمہ ہے جو کبھی کبھار ہمارے یہاں سے بیان ہو جاتا ہے. یہ قرآن نے مختلف مقامات پر کہا ہے, اور 4 مقامات تو ایسے ہیں کہ جس میں توحید کے اعلان کے فوراً بعد جو حکم آ رہا ہے وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو. ہمارے جب اردو زبان میں لفظ احسان کا ترجمہ احسان کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے تو اردو زبان میں احسان کا لفظ عام طور پر کسی اضافی تکلیف کے لیے کہا جاتا ہے. اور اگر میں اس بات کو صحیح طریقے سے بیان کر سکوں کہ احسان کا لفظ عام طور پر جتلانے کے لفظ کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر فلاں نے میرے اوپر احسان کر دیا, یعنی ایسی چیز ہے کہ کوئی اضافی کام اس سے میرے لیے کیا, یا میں نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا, یعنی کوئی اضافی میرے اوپر ایک مصیبت تھی جو میں نے مشکل سے برداشت کر کے اس کے لیے کام کیا. یہ احسان کا اس طرح کا مطلب نکلتا ہے. لیکن عربی میں احسان کا یہ مطلب نہیں. عربی میں احسان کا مطلب نہیں کہ وبالوالدین احسانا, یہ جو مشکل کام ہے, یہ جو ایکسٹرا کام ہے یہ والدین کے لیے کرو. یہ ایکسٹرا کام نہیں ہے. وبالوالدین احسانا, احسانا کا مطلب یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. نیکی کا مطلب ہوتا ہے پیار اور محبت کا سلوک کرو. جب انسان کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوتا ہے تو باقاعدہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرے لیے بڑا مشکل تھا لیکن میں نے آپ کی خاطر یہ کام کر دیا. لیکن اگر والدین کو انسانی جملہ کہا کہ میرے لیے یہ کام بڑا مشکل تھا میں نے آپ کے لیے کر دیا, تو یہ نیکی شمار نہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ احسان کا مطلب عربی زبان میں وہ احسان نہیں کہ جو ہمارے اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. احسان کا مطلب ہے نیکی. والدین کے ساتھ نیکی کرو, پیار و محبت کا سلوک کرو, ان کا احترام. یہ مطلب ہے وبالوالدین احسان. اور اس آیت کا بھی یہ مطلب ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا مطلب احسان کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی مفہوم ذہن میں آتا ہے جو ہمارا اردو زبان میں ہے کہ کسی نے ہم پر احسان کیا, اب وہ احسان ہمیں چکانا ہے. یہ چکانے والی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو ہمیں بھی چاہیے کہ شائستہ طریقے سے اس کا جواب, پیار محبت کی بات کی جا رہی ہے. وبالوالدین احسانا, تو جن کی عادت کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں, عادت سے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے. باقاعدہ شیطان کا ایک جملہ روایتوں میں ہم تک پہنچا ہے کہ شیطان نے جب آدم کو سجدہ نہیں کیا
تو خدا کی حضور عرض کیا پروردگارا میں نے جو اتنی عبادتیں کی تھی تیری خاطر اس کا مجھے کیا صلہ ملے گا؟ خدا کی طرف سے بڑی عجیب آواز آئی، خدا کی طرف سے آواز آئی، ظاہراً یہ جملے ہیں فما حاجت لی من عبادتک، مجھے تیری عبادت کی ذرہ برابر ضرورت نہیں۔ یہ تو احسان جتلا رہا مجھ پر کہ میں نے 6000 سال عبادت کی اور ہزاروں سال عبادتیں کی، اس کا مجھے بھی فائدہ ہونے والا تھا۔ یہ ساری عبادتیں رکھی اس لیے تھی تاکہ تمہارا دل خدا کے سامنے جھک سکے۔ اگر اتنی کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کے بعد بھی خدا کے سامنے دل جھکنے والا نہیں ہے، صرف سر جھک رہا ہے، صرف آدھا جوارے اور ظاہری جسم جھک رہا ہے، ایسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں۔ دل کو جھکانا اور اپنے آپ کو اندر سے خاضع و خاشع کر لینا خدا کے سامنے، یہ اصل عبادت ہے۔ اور پھر پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے جسے تو پسند کرے، عبادت وہ ہے کہ جسے میں پسند کروں۔ جو میں نے کہہ دیا ہے وہ عبادت ہے، جو تو نے کہا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ جو تیری اپنی مرضی کی کوئی عادت ہوگی وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کچھ چیزیں جو ہم نے خاص قالب کے اندر ڈال دی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہوگی، یہ اسی طرح سے ہوگی، اسی طرح سے ہوگی، کبھی کبھار ہمیں روٹین سے ہٹ کر بھی کام کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی نیک کام کے لیے انسان جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے کوئی اور کام درمیان میں آ جاتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا یہ ضروری ہے، یہ کبھی کبھار بات ٹکرانے والی ہو جاتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں پنکچولیٹی بہت ضروری ہے، وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کہیں پر ہم پنکچولیٹی کی وجہ سے اور بلا وجہ کی ایکسٹرا آرڈنری پنکچولیٹی اور ٹائم اور شیڈیول کی وجہ سے اگر کوئی عبادت ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم اس کو نظر انداز کر لیں، اپنی پنکچولیٹی کو دیکھیں۔ یہ پروردگار نے ہم سے نہیں کہا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری روزانہ درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے، شاگرد انتظار کیا کرتے تھے، درس سے خارج ہوتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ دیر ہو گئی، اب تک آئے نہیں شیخ مرتضی انصاری۔ اتنے بڑے مجتہد ہیں یہ کہ آج بھی حوزہ علمیہ قم ہو یا نجف، دونوں حوزہ علمیہ کے اندر، بلکہ پاکستان، لبنان، عراق، ایران، جہاں پر بھی ہمارے مدرسے موجود ہیں، اگر کوئی مجتہد بننا چاہتا ہے تو شیخ مرتضی انصاری کی 2 کتاب پڑھے بغیر مجتہد نہیں بن سکتا۔ ایک کتاب رسائل، ایک کتاب مقاصد، اور کسی اور مرجع کی اتنی کتابیں نہیں ہیں حوزہ علمیہ کے علمیہ قم یا نجف کے اندر کہ جن کی کتابیں پڑھنا ضروری قرار دی گئی، صرف ان کی 2 کتابیں ضروری قرار۔ وہ شیخ مرتضی انصاری اتنے بڑے مجتہد کہ آج ان کی کتابیں جاری ہیں، دیر سے پہنچے ہیں۔ شاگردوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہمارا وقت تھوڑا سا دیر سے ہو گیا اور ضائع ہو گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ مرتضی انصاری نے جواب دیا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے دیر سے پہنچا۔ اور اس سے ملتا جلتا واقعہ یہ خود شیخ مرتضی انصاری کو اس موقع پر جملہ یہ بھی تھا کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارا وقت ضائع ہو گیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم فارغ ہو کے بیٹھے ہو اپنا پرانا سبق دہراتے، اپنے نئے سبق کی تیاری کرتے، آپس میں مباحثہ کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اتنے کام موجود ہیں کر سکتے تھے۔ یہ بہانہ انسان نہیں دے سکتا کہ میرا وقت آپ کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ آپ اپنے وقت کو کسی اور کام میں استعمال کریں، کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ آپ اپنے وقت کو اس کاموں میں استعمال کریں، اور جو ان کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اپنی ادا کریں۔ اور شیخ مرتضی انصاری واقعاً اپنی ماں کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے کہ حتیٰ حمام بھی کبھی لے جایا کرتے۔ پرانا زمانہ ہے، پرانے زمانے میں باہر حمام ہوا کرتے تھے، باہر وہ جگہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر انسان نہانے کے لیے جاتا ہے، ورنہ جو رفع حاجت کے لیے وہ تو گھروں کے اندر یا صحن کے اندر موجود ہوتے تھے، لیکن نہانے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا کہ گرم پانی کا انتظام ہو اور صرف و صابن ان چیزوں کا انتظام ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کی مادر گرامی بوڑھی ہو چکی تھی، اس وقت بھی اپنے پشت پر اپنی ماں کو اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے حمام تک، اور جو خاتون وہاں پر ہوتی تھی خواتین کی صفائی کرنے کے لیے اور نہلانے کے لیے، ان کو کہتے تھے کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں اپنی ماں کا، کسی بھی کام کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی فارغ انسان، کوئی ایک عام انسان نہیں کہہ رہا، یہ وہ ہے جو مجتہد عالم ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد، اس طریقے سے ماں کا احترام۔ اور یہ بھی بات کبھی کبھار ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتی ہے، بالخصوص نوجوانوں کے ذہنوں، اور میں دوبارہ سے اپنی بات کروں کہ اگر ہم نے کچھ پڑھ لیا ہے، ہم تھوڑا سا دین کی طرف آ گئے ہیں، ہم عبادتوں میں ذرا آگے ہو گئے ہیں، اور بظاہر
فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا مقام زیادہ بلند ہو گیا ہے، اگر بلند بھی ہو گیا والدین سے، کیونکہ والدین فرض کیجئے کہ خدا خاصہ ان پڑھ رہے تھے، انہیں دین کی معلومات نہیں تھی، وہ نہ نماز روزوں کو اتنا جانتے تھے، نہ حلال حرام کو جانتے تھے، وہ تو بہت کم جانتے ہیں، لیکن ہم ماشاءاللہ سے جاننے والے ہو گئے۔ اگر وہ بھی گئے ہیں تو ان کے لیے سیرت اگر سب سے بڑی ہے تو امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیعہ اور سنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ زار النبی قبر امہ فبکا وابکا من حولہ، پیغمبر اکرم اپنی ماں کی قبر کی زیارت پر جاتے ہیں۔ ہم اگر ائمہ کی زیارت پر جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ائمہ کا مقام زیادہ ہے، ہم ان کے توسط سے پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن پیغمبر اپنی ماں کے توسط سے پہنچیں گے پروردگار تک، خود پیغمبر زیادہ بڑا وسیلہ ہے، لیکن پیغمبر نے بتایا یہ میری بھی ماں ہے، چاہے ان کا مقام مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی وہ فضیلت نہ ہو جو پیغمبر اکرم کی رکھی گئی ہے، لیکن یہ پیغمبر کی فضیلت بنی ہی اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ماں باپ کا احترام کیا، اپنی ماں کی قبر پر آتے، زیارت کرتے اور پھر گریہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے روایات کے اندر کہ جن کی والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا، معاملات ختم ہو گئے، جو ہمیں نیک سلوک کرنا تھا وہ ختم ہو گیا، کہا نہیں، وہ ہر ہفتے ہر روز انتظار کرتے ہیں اپنی اولاد کو کہ کچھ ہمارے لیے وہ اشارہ کریں گے، وہ ہماری قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اور یہ انس پیدا کرتے ہیں، انسیت انہیں پیدا ہوتی ہے اپنے والدین، اپنے اولاد کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے۔ تو اگر جاتا ہے بچہ اپنے ماں کی قبر پر، اپنے باپ کی قبر پر، تو اس کا احساس انہیں ہوتا ہے، اس کی اطلاع تک پہنچتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے روایات کی روشنی۔ پیغمبر ان کے قبر پر جاتے گریہ کرتے تھے، اور نہ صرف ایک خود گریہ کرتے تھے بلکہ جو اطراف کے افراد ہوتے تھے وہ بھی پیغمبر کے رونے کی وجہ سے وہ بھی روتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قبر کی زیارت کرنا بھی جائز ہے، قبر پر پہنچ کر رونا بھی جائز ہے، اور قبر پر پہنچ کر رلانا بھی جائز ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجیے گا محمد سید جمال الدین گل پیغانی بہت بڑے عارف، ظاہراً آیت اللہ بہجت کے ہم عصر تھے، آیت اللہ بہجت کے ہم عصر، آیت اللہ جمال الدین گل پیغانی، سید جمال الدین گل پیغانی کہتے ہیں کہ شیراز میں تخت جمشید کے قبرستان میں ایک بہت بڑے جنازے کو لایا گیا، بڑا اجتماع اس جنازے میں شریک تھا۔ مجھ سے کہا گیا، میں وہاں پر موجود تھا، کہا گیا کہ آپ تدفین کریں، آپ تلقین کریں، آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجتہد یہاں پر ہمیں مل گئے ہیں، تو آپ اس کی تلقین کے انتظامات آپ انجام دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اترے قبر میں، اور اسما افہم کہہ کر وہ پوری تلقین پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اسما افہم کہہ کر تلقین پڑھنا شروع کی تو اس جنازے سے، اس مردے سے آواز آئی جو میں سن رہا تھا اور کوئی نہیں سن رہا تھا۔ برزخی گویا دنیا میرے لیے روشن ہو گئی تھی، اس سے جواب دیا کہ نہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں نہ سمجھ رہا ہوں، میں تمہاری تلقین پر کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ اور وہ پڑھاتے رہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، باقی ائمہ کی گواہی، کہہ رہا تھا نہیں میں کسی چیز کو نہیں مانتا، نہیں میں کسی کو، کہتے میں حیران ہو گیا، ڈر گیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کا یہ جنازہ؟ کہتا برزخی جب میری آنکھ کھلی ہوئی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں انہوں نے بھی اس کو جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور اس سے وہ گواہی دلوائی نہیں جا رہی، دینے نہیں دے رہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں۔ کہ بہرحال میں نے تو ظاہری طور پر جو تلقین کی وہ پڑھی اور وہ باہر آئے۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس آدمی کے ماں باپ کون ہیں، ان کو اگر میں ہو سکی تو بتاؤں کہ دیکھو یہ ماجرا ہوا ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ دیکھا تو ماں کی حالت بہت بری تھی، گھیرے میں لیا ہوا تھا خواتین نے۔ باپ کو دیکھا تو باپ میرا رو تو رہا تھا، لیکن محسوس کیا کہ اس کے پاس جا کر کچھ بات ہو سکتی ہے۔ تو باپ کو ایک کنارے میں لے کر گیا اور کہا کہ دیکھو میں نے ابھی تلقین پڑھی تھی تو مجھے یہ چیزیں محسوس ہوئی ہیں، اب مجھے نہیں معلوم یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اگر اس کی گردن پورے حق الناس ہے تو اس کو ادا کر دو،
کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کروا لو. کہیں کوئی چیزیں کم رہ گئی ہیں عبادتوں میں, کوئی قضا ہو گئی ہے, کچھ ایسا ہو گیا مسئلہ, تو وہ ادا کروا لو, ورنہ اس کی عاقبت کوئی اچھی نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میرا بیٹا خود عالم تھا, خود عالم دین تھا. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو کوئی اگر اوباش قسم کا شخص ہو, کوئی بے پرواہ قسم کا بے دین قسم کا آدمی ہو, اس کے بارے میں تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اور احتمال موجود ہے, لیکن میرا بیٹا تو بڑا شریف تھا, عالم دین تھا, لوگ اس کی عزت کرتے تھے, مسجد سے پڑھنے والا, ماشاءاللہ سے درس و تدریس دینے والا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہ اچھا پھر یہ بتائیے کہ آپ اس سے راضی تھے, آپ کو اس سے محبت, آپ کو جو ان سے انسیت ہونی چاہیے ویسی تھی؟ کہا کہ ہاں, جیسے ہر باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے ویسے تو مجھے بھی محبت تھی. کہا کہ نہیں, یہ بتائیے کہ پکی والی محبت, جو اصلی محبت ہونی چاہیے باپ کو بیٹے سے, ویسی تھی یا نہیں تھی؟ تو کہا کہ ویسی اس لیے نہیں تھی کیونکہ جب میں کسی محفل میں بیٹھا ہوتا تھا اور میرا بیٹا بھی اس محفل میں ہوتا تھا, چونکہ وہ عالم دین تھا, اس لیے جب سوالات ہوتے تھے تو اس سے ہو رہے ہوتے تھے. کبھی کبھار کوئی سوال ہوتا تھا اور مجھ سے کیا جاتا تھا اور میں جواب دیتا تھا تو میرا بیٹا خاموش کرواتا تھا, کہا بابا آپ کو نہیں معلوم ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. کہ یہ جملہ سن کے میرا دل ٹوٹتا کہ جب میرا بیٹا مجھے کہتا تھا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, میں جواب دیتا ہوں. اور کئی مرتبہ اور ہر محفل کے اندر جب اس کا اسی طرح کا انداز اور اسی طرح کا رویہ رہتا تھا تو میرا دل ٹوٹ گیا اس کے لیے کہ یہ پڑھا ہے, یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ اپنے باپ کا احترام. صحیح ہے, انسان خود ہو سکتا ہے کہ معاشرتی طور پر وہ بہت بڑا عالم بن گیا ہو, بہت عابد اور زاہد بھی ہو, نمازوں کا پابند بھی ہو, حلال اور حرام بھی جاننے والا ہو, باپ فضیلت بھی ہو, لیکن پیغمبر اکرم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ سید الانبیاء بھی اپنی ماں کی قبر پر ایسے پہنچتے جیسے ایک عام بچہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہے. کہا کہ جب مجھے یہ جملہ وہ میرا بیٹا بولتا تھا کہ خاموش ہو جاؤ یا خاموش ہو جائیے, میں جواب دوں گا, آپ کو نہیں معلوم ہے, مجھے معلوم ہے, آپ کو کیا پتا, آپ نے کچھ پڑھا نہیں ہے, آپ نے کتابیں نہیں پڑھی, میں نے حوالہ دیکھا ہے, میں نے مدرسہ دیکھا ہے, میں بتاؤں گا. جب اس طرح کی وہ مجھ سے بات کرتا تھا اس وقت میرا دل ٹوٹ جاتا. کہا کہ دیکھو ابھی میں نے ساری حالت آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا اس حالت سے گزر رہا ہے, اگر آپ راضی ہو جاؤ اور دل سے راضی ہو جاؤ تو شاید اس کی عاقبت ٹھیک ہو جائے. اور یہ والدین کے لیے بھی پیغام ہے. کبھی کبھار ہمارے یہاں والدین بھی جذبات میں آ کر بہت سخت جملے کہہ جاتے ہیں کہ خدا تیری عاقبت خراب کر دے, خدا تیری نسل منقطع کر دے. یہ سارے واقعات موجود ہیں. اگر باپ نے دعا کر بد دعا کر دی, بالخصوص باپ نے, چونکہ ماں تو شاید کبھی کبھار کچھ باتیں جذبات میں کہہ جاتی ہے, اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہم عام طور پہ لے رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار یہ کہہ جاتی ہے کہ دفع ہو جاؤ, کبھی گھر پہ نہیں آنا, لیکن اگر تھوڑی سی دیر گزر جائے تو ماں فون لگاتی ہے کہ کب آؤ گے گھر میں. تو ماں تو برداشت نہیں کر پاتی, بہت سارے جملے کہہ جاتے ہیں, لیکن جب باپ غصے میں آتا ہے اور باپ یہ بد دعا کر دے کہ اب تو دفع ہو جا, اب تو مجھے اپنی شکل نہ دکھا, تو اس کا واقعہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب تو چلے جا. اس لیے باپ کی بد دعا کا اثر بہت شدید ہوتا ہے. تو ان سے کہا کہ اب آپ راضی ہو جاؤ, دل سے راضی ہو جائیں. اور یہ والدین کو بھی اس بات کو احساس کرنا چاہیے. بہرحال تقریباً یہاں پر کئی سارے افراد وہ ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں, والدین ہیں, کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اولاد کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے. اس لیے صبر و تحمل کے ساتھ انسان کو اپنی اولاد کو بھی دیکھنا چاہیے اور انہیں صحیح راستے کی طرف لانا چاہیے. جب یہ جملہ اس کے باپ نے سنا, کہا کہ ٹھیک ہے, میں سچے دل سے اپنے بیٹے سے راضی ہو گیا ہوں, اب تو وہ دنیا سے چلا گیا ہے, انشاءاللہ خدا اس کی آخرت بخیر کرے اور اس کو اچھے مقامات دے. کہتے جیسے ہی اسے جملہ کہا, میرا دل یہ چاہا کہ میں دوبارہ سے تلقین پڑھوں, دوبارہ سے اس کی قبر پر جاؤں. اور ابھی لوگ اس کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے اور مٹی برابر کرنے والے تھے. میں نے ان کو روکا اور کہا کہ میں دوبارہ سے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں بتایا کہ کیا پڑھنا چاہتا ہوں, کچھ پڑھنا چاہتا ہوں, عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اس لیے دوبارہ سے وہ قبر میں اترے اور پھر سے اسما افہم کہہ کر وہ تلقین جو شروع کی, تو وہ مسکرا کر, جو برزخی آنکھ سے انہوں نے دیکھا, کہا کہ مسکرا کر پھر اسے جواب دیا. اور جو شیطان موجود تھے پہلے قبر میں, وہ شیطان بھی جا چکے. تو میں سمجھ گیا کہ باپ کے راضی ہونے کی وجہ سے اس کی عاقبت بخیر ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم روٹین میں کبھی کبھار فراموش کر جاتے ہیں اور عادت میں ہونے کی وجہ سے محسوس نہیں کر پاتے کہ بعض دوسری چیزوں کی کس قدر زیادہ اہمیت ہے.
باتیں بہت ساری تھی لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید آپ کی سب بیان کروں. کربلا کے میدان میں بھی ہمیں بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن ایک مثال ایسی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روٹین کی چیز تھی اس سے ہٹ کر انہوں نے عمل کیا اور بموقع عمل کیا. وہ کسی اور کی مثال نہیں، وہ جناب حر علیہ السلام کی مثال ہے. جناب حر نے کون سا کام کیا؟ کہاں سے ان کی تقدیر پلٹنا شروع ہوئی؟ ان کی تقدیر علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہاں سے پلٹی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کے رکاب کو حر نے پکڑا اور کہا اے حسین میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، آپ کو محصور کر دیا گیا. نہ ہی میں کوفہ جانے دوں گا، نہ ہی میں مکہ مدینہ جانے دوں گا، نہ ہی میں یمن جانے دوں گا، میں نہ کسی دنیا کی کونے میں جانے دوں گا. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہو اور وہاں پر جا کر رپورٹ کرتا رہو. تو جیسے ہی میرے مولا کے گھوڑے کے رکاب کو پکڑا تھا، لگام کو پکڑا تھا، اس وقت میرے مولا نے شاہ فرمایا ثقلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی. اچھا عجیب بات یہ ہے، یہ جو جملہ ہے بظاہر سخت جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو مر جا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو مر جا، تجھے موت آ جائے. یہ بڑا سخت جملہ ہے. اہل بیت اس طرح سے جملہ کبھی ادا نہیں کرتے ہیں. بعض موقع ایسے آتے ہیں جس میں ادا ہوا ہے، اور میں نے جو جتنا دیکھا ہے، جتنا مطالعہ کیا ہے، مجھے مولا حسین کی سیرت میں کہیں پر یہ جملہ نظر نہیں آتا سوائے جناب حر کے لیے. کیوں یہ جملہ کہا؟ شاید مولا حسین بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے اس کی ماں کا نام لے لیا اور اس کی ماں کا ذکر کر دیا تو شاید ممکن ہے کہ یہ میری ماں کا احترام کرنا سیکھ جائے، اور اس وجہ سے اس کے اندر جو آگ لگے گی میں اس کو راہ راست کی طرف لے کر آ جاؤں. تو مولا حسین نے اس کی ماں کا ذکر کیا، کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے ہی جملہ سننا تھا اس وقت جناب حر نے ادب دکھایا. یہ روٹین سے ہٹ کر کام کیا ہے، ورنہ روٹین کا کام کیا ہوتا ہے، کیسے کام کیا جاتا ہے، کیسے حکومتی کارندے کام کرتے ہیں. حکم دیا گیا ہے مجھے، میں یہ کام کر کے رہوں گا، آپ کچھ بھی کہتے رہے، اور اگر سامنے سے کوئی جواب ملتا ہے تو ایک کا جواب 2 سے دیتا ہے، ایک کا جواب کبھی 10 سے دیتا ہے. لیکن وہاں پر جناب حر نے احترام دکھایا. کہا حسین تم نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ آپ کی ماں خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول دختر مصطفیٰ سیدۃ النساء العالمین ہے. میں آپ کی ماں کا نام اتنی آسانی سے نہیں لے سکتا، اور میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی ماں بھی آپ کے غم میں بیٹھے. میں آپ کو آپ کے لیے موت کے لیے کیسے بدعا دے سکتا ہوں. بس یہ ادب تھا کہ جس کے بعد حر کی زندگی کا نقشہ بدل گیا. اب ہے وہ یزیدی لشکر کے اندر، لیکن دل بے چین ہے کہ کب میں حسینی لشکر میں شامل ہو جاؤں، کب مجھے موقع ملے کہ میں مولا حسین کے ساتھ رہوں اور اپنی جان کو قربان کروں. بالآخر 10 محرم کو یہ موقع نصیب ہوا، اور ایسا نصیب ہوا کہ ایک طرف کربلا میں سورج نمودار ہوتا ہے تو دوسری طرف حر کی تقدیر کا سورج بھی نمودار ہوا. اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اور پھر مولا حسین کے راستے کی سفر اختیار کرنا شروع کیا. میں کہوں گا اے حر آپ نے بتایا ہے اگر کوئی پریشان ہو اور اگر کوئی اپنی سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے راہ حسین کے. جو حسین کی راہ میں آ جاتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اور اب ازادہ جملہ سنیے گا. جیسے جناب حر تشریف لا رہے تھے پہلے تو حکم یہ دیا گیا اے جوانان بنی ہاشم ذرا سنبھل کے رہنا، دشمن کے لشکر سے کوئی شخص آ رہا ہے. لیکن اب آنے والے کو دیکھا تو ایسا آنے والا ہے، نہ تلوار ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی ہے، نہ تیر تیار ہے، نہ نیزہ لے کر آیا ہے. یہ آنے والا کیسا آنے والا ہے جس کے ہاتھوں میں رومال سے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں پٹیاں موجود ہیں. مولا حسین کی طرف سے آواز آئی سب راستہ چھوڑ دے چونکہ میرا دوست آ رہا ہے. اور جب جناب حر قریب تشریف لائے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو مزید اور ابھارنے کا سبب بنتا ہے. میرے مولا نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی بن گیا، آخرت میں بھی میرا بھائی بن گیا. کسی کو معلوم ہے بھائی کتنا بڑا یہ منصب ہوتا ہے. اگر علی جیسا کوئی ہو تو وہ نبی کا بھائی بننے
شامل ہوتا ہے. اگر کوئی عباس جیسا ہو تو وہ حسین کا بھائی بننے کے لائق ہوتا ہے، لیکن آج مولا حسین نے بتا دیا اگر کوئی سچی توبہ کرنے والا بھی ہو فرزند زہرا اسے بھی اپنا بھائی بنا. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ناس شکر والے حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، تمام قرآن کبیر و صغیرہ کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تلاوت قرآن کریم کرنے کی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما، اس کے ترجمے کو پڑھنے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو تبلیغ کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تمام حاضرین مجلس کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی نئی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جو ہر سال ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں ہوتے تھے اور اس سال ہمارے درمیان موجود ہیں، پروردگارہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما. ہم سب کو معصومین کرام کی زیارت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرامند فرما، اور حضرت حجت ابن الحسن کے دیدار انور سے ہماری آنکھوں کو منور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، یا عاشقین محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے وجود الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عون نقوی صاحب، سید محمد عون نقوی صاحب، مرحوم مرزا غلام حسین سلیم اور بیگم سیدہ شہنشاہ بیگم اور حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک دعا سید کی درخواست ہے سیدہ امیر فاطمہ اور جناب شاہد اصغر صاحب کی والدہ اور جملہ تمام مریضوں اور بیماروں کے لیے 5 مرتبہ مل کر اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاء ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، بحق محمد وآله الطاهرين. درود پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد.